تمام خزانے، تمام چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہا کہ خزانے میرے ہاتھ میں ہے، چابیاں میرے ہاتھ میں ہے، تو دوسروں کے پاس جا کر کیا کرو گے؟ اس لیے نبیوں نے آ کر بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے کہ اللہ کے پاس ہی سب کچھ ہے، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ دعوت ہے، کہیں کچھ نہیں ہے، نظر آئے گا لیکن ہے نہیں۔ جیسے سورج اور چاند پانی میں نظر آئے گا، تالاب میں، رات کو چاند نظر آئے گا پانی میں، اور دن کو سورج نظر آئے گا، تو سورج اور چاند پانی میں ہے۔ کیوں بھائی؟ سورج پانی میں ہے، چاند پانی میں ہے کہ نہ نظر آئے گا، ہے نہیں۔ ایسے ہی دنیا میں بہت سے نقشے آپ کو نظر آئیں گے لیکن ہے نہیں۔ کہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ عزت عہدوں سے ملتی ہے کہ نہ عہدوں میں نظر آتی ہے، عہدوں میں عزت ہے نہیں۔ کہ تندرستی دواؤں میں ہے کہ نظر آتی ہے مگر ہے نہیں۔ جی ہاں، اس کو کہتے ہیں دنیا کی شکلیں، کہ شکلوں میں آپ کو نظر آئے گا لیکن ہے نہیں۔ جیسے پانی میں چاند سورج نظر آئے گا مگر وہ سورج پانی میں ہے، وہ تو اوپر ہے۔ ہاں، یہ آدمی کی نظر ہے کہ جو پانی میں دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے دوستوں دین کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں جہاں نظر آتا ہے وہاں نہیں ہے، اس کی نفی کرو کہ وہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ کہ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اور آگے کہ اللہ کے جتنے خزانے ہیں وہ سب دینے کے لیے ہے، جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے حکومتیں، دنیا کے کاروبار مال جمع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لاؤ، ہمارے پاس لاؤ۔ اللہ کہتے نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں تو خود دینے کے لیے ہوں۔ یہ بتایا کہ اللہ دینے کے لیے ہے۔ جتنے لوگ پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک، سب کو اللہ دو دو آنکھیں دے گا۔ دے گا نہیں دے گا؟ دو آنکھیں لے کر آئے گا تو کیا آنکھوں کا خزانہ ختم ہو جائے گا؟ کہ نہ، کہ ہمارے خزانے ختم نہیں ہوتے، یہ کہتے ہیں ہم دیتے رہیں گے۔ ہاں، تو ایک تو اللہ نے میرے دوستو اپنی یہ تعریف کی ہے کہ میری جو کچھ میرے پاس جو ہے وہ تو میری مخلوق کو دینے کے لیے ہے، میرے لیے نہیں، ان کے لیے۔ ہاں، اس کو اللہ کا کرم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کا کریم ہے۔ ہاں، کریم جو ہے وہ سخی سے بھی آگے ہوتا ہے۔ ایک تو سخی ہوتا ہے اور سخی سے آگے کریم ہوتا ہے۔ جی ہاں، کہ سخی ضرورت دے کر دیتا ہے کہ بھائی اس کو دے دو، کہ ہاں یہ سخی آدمی ہے۔ اور کریم کہ ضرورت ہو تو بھی دے، نہ ضرورت ہو تو بھی دے، لاکھوں بھی دے، کروڑوں بھی دے۔ اناج کو لاکھ کروڑ کی ضرورت نہیں مگر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ شان کریمی کہلاتی ہے۔ ہاں، یہ ساری کائنات کرم سے چلا رکھی ہے۔ کس سے؟ کرم سے۔ ہاں، کہ ہاتھی کو ہاتھی کی ضرورت اور چونٹی کو چونٹی کی ضرورت، یہ کرم ہے۔ جی ہاں، کسی کو شکایت نہیں ہے، ہاتھی شکایت نہیں کرتا کہ بخار ہو۔ جی ہاں، آپ جنگلوں میں دیکھ لو، ہم نے افریقہ میں دیکھا ہاتھی پھر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کون کھلاتا ہے؟ کہ جس نے پیدا کیا وہ کھلاتا ہے۔ ہاں، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ مخلوق کو کرم ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ مخلوق پیدا کر کے اپنا کرم کریں گے، روزی بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، تندرستی بھی دیں گے، جو مانگیں گے وہ دیں گے۔ اس لیے کہا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، مانگنے والوں سے اللہ خوش ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے۔ مانگا کرو اللہ سے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ۔ جی ہاں، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، دیر سے یا کبھی سویر سے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ نے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ خالی کرم نہیں ہے، کرم تو ہے ہی، کیونکہ ہم تو محتاج ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، آدمی محتاج پیدا ہوتا ہے۔ تو محتاج کی وجہ سے یہ کرم کر دیا۔ دوسرا
کہ آخرت کا انعام دینے کے لیے اللہ نے ہم کو میرے دوستوں احکام دیے ہیں. احکام کا تعلق آخرت سے ہے، اسباب کا تعلق یہاں سے ہے. جی ہاں، احکام کا تعلق آخرت سے ہے زیادہ تر. اس لیے آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے احکام دیے کہ اپنے احکام پر اگر زندگی گزری تو جس طرح دنیا کے لیے اسباب پیدا کر دیے ہیں، آخرت کے لیے بنانے کا یہ انتظام کیا ہے کہ ان کی آخرت بھی بن جائے گی. اور اصل آخرت ہے. اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی سبق پڑھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے دنیا کو تو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. کھاؤ پیو کماؤ، ہاں دنیا منع نہیں کرے گی، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئی. یہ تبلیغ ہے، یہی تبلیغ ہے کہ دنیا تو تمہارے لیے، اس لیے وہ تو مل کے رہے گی. جیسے زندگی پیدا ہوا ہے تو زندگی مل کے رہے گی. اب زندگی کے اسباب بھی مل کے رہیں گے جتنے اس کی قسمت میں ہے. ہاں کیوں کہ دنیا ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے اور ہم کو کہ ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں اس لیے دعوت ہے کہ دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت بناؤ. جس طرح دنیا گزارے کے لیے ہے، دنیا آخرت بنانے کے لیے بھی ہے. دنیا گزارے کے لیے ہے، روز روز گزر رہے ہیں نا روز. ہاں تو جس طرح دنیا گزارے کے لیے ہے، ایسے ہی دنیا آخرت بنانے کے لیے بھی ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ ہے دعوت، یہ دعوت ہے کہ تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ بات اصل میں تو قارون کو کہی گئی تھی کہ قارون کو اللہ نے بہت مال دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا. وہ یہ ساری دولت دے کر کے پھر یہ کہا کہ دولت خدا تجھے دے چکا ہے، اب تو اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ کہا. پھر وہی بات اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی رہبری کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں اتاری. جو بات قارون سے کہی گئی تھی وہ، کیونکہ سب کو اللہ دنیا دیتے، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ، سب کو دیتے. تو اب سب کو دعوت ہو گئی کہ ہر ایک اپنی دنیا سے آخرت بناوے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. ہاں اپنی دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھدار ہے کہ فانی سے باقی بنا رہا ہے. فانی سے باقی بنا رہا ہے کیونکہ آخرت بقا رہنے والے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی دو صفت ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے. آخرت دنیا سے ہر حال میں بہتر ہے. اور دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ آخرت باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. جیسے دنیا ختم ہو جاتی ہے باقی نہیں رہتی، آخرت باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو حکم یہ دیا ہے کہ جو دنیا جس کو ملے وہ اس سے اپنی آخرت بناوے. جیسے زمین ملی ہے تو آدمی زمین سے فصل لیتے ہیں، موسم لیتے ہیں. یہ آم کا موسم ہے اور یہ فلاں چیز کا موسم ہے، ہاں کپاس کا موسم ہے. تو جس طرح زمینوں سے فصل لیتے ہو، موسم لیتے ہو، ایسے اپنی دنیا سے آخرت بناؤ.